رہا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اے ہمارے حبیب، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کی ظاہری حیات شریفہ میں کفار پر اسلامی فتوحات کے عذاب بھیجیں، کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو فتح ملے اور کافروں کو شکست ملے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ بھی دکھایا۔ بدر میں کیا ہوا، جتنی جنگیں ہیں ساری تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں۔ عذاب استیصال مراد نہیں ہے وہ جو ختم کر دینے والا، کیونکہ اس کے متعلق اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ویسا عذاب نہیں آئے گا۔ کوئی شخص اس آیت کو پڑھ کر امکان کذب، یہ مسئلہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ پڑھتے تو قرآن کی آیتیں ہیں مگر تفسیر کیا کر رہے ہیں، ترجمہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے بات نہیں ہوتی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ معاذ اللہ، سب کہیے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو یہ اس آیت کو پڑھ کر وہ جو آگے باتیں کرتے ہیں، میں اس کی کتنی تفصیل آپ کو سناؤں، خود کو بھی تکلیف پہنچاؤں گا، آپ کو بھی، کہ وہ باتیں ایسی ہیں جو دہراتے ہوئے، یہ بھی جو جملہ دہرایا صرف آپ کو بتانے کے لیے، نقل کفر کفر نہ باشد، پتھر برسنا، صورتیں بگڑ جانا، چنگھاڑ، یہ عذاب کفار پر نہ آیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا جب آپ ان میں موجود ہیں ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے۔ تو اب اگر کوئی اپنے آپ کو زیادہ قابل عقل مند سمجھ کر کوئی اعتراض کرے گا اللہ کی ذات پر، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی سمجھ کو درست کرے۔ میرے رب کا فرمان میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ میں نے بس اتنی بات کر دی۔ ہمیں کیا کہا گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی، اور وہ لوگ جو اللہ کے، قرآن کے، نبی کی شان کے، نبی کی عظمت کے، حق کے، سچ کے منکر ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان کے ساتھ اس طرح نہیں گھل مل جانا کہ ہم بھی انہی میں سے شمار ہوں، اور جو عذاب کے مستحق یا عذاب کی جگہ ہیں ان سے بھی بچنا ہے، یہ ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے سنیں، قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ اردو میں دفع کا لفظ یا دفاع کا لفظ جو ہے وہ اور طرح استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں اور طرح۔
اردو والے کہتے ہیں پاکستان کا دفاع کرو، یہی کہتے ہیں نا. عربی میں کہا جائے گا تو پاکستان سے دفاع کرو. فرق سمجھ گئے؟ اردو والے کہتے ہیں اپنے ساتھی کا دفاع کرو، عربی میں کہا جائے گا اپنے ساتھی سے دفاع کرو. عن آتا ہے نا، یعنی اس سے برائی کو، خطرے کو دور کرو. یہ کا اور سے کا جو فرق ہے یہ عام لوگ نہیں سمجھتے. آپ لوگوں کے ہاں وہی رائج ہو گیا. سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو. توحید سے شرک کو دفع کرو، تقوی اور طہارت سے گناہوں کو دفع کرو، بھلائی سے برائی کو دفع کرو، نور سے ظلمت کو دفع کرو، دلائل سے اعتراضات کو دفع کرو، رحم و کرم سے ظلم و ستم کو دفع کرو، اچھے اخلاق سے برے اخلاق کو دفع کرو، علم سے جہالت کو دفع کرو. یہ تلقین قرآن کر رہا ہے کہ یاد رکھو تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ جو برے ہیں وہ ظلم کریں گے، وہ گند پھیلائیں گے، وہ خرابی کریں گے، وہ جو کریں گے برا کریں گے، تم نے اچھائی کر کے اس کو دور کرنا ہے. اب میں اس پر آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھتا ہوں، توجہ سب کی رہے گی، بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. کوئی آپ کو گالی دے، جواب میں آپ بھی گالی دے دیں، ٹھیک ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں میں. پھر جو اس نے کیا وہ آپ نے کیا، یہ تو برابری ہو گئی. نہ اس نے کمی چھوڑی تو آپ نے بھی نہیں چھوڑی. کسی نے گند ڈالا، آپ نے وہ گند اٹھا کے اس پہ ڈال دیا، صحیح ہو گیا؟ اونچی کہیے نا. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمارا قول کہتے ہیں جو آپ کر بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، فعل جو آپ کر رہے ہیں وہ اچھا ہونا چاہیے. لوگ گالیاں دیتے تھے، کوڑا پھینکتے تھے، گند ڈالتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کتنی مشہور بات، کتنی بار لوگ اس کو دہراتے ہیں. ایک خاتون تھی، وہ جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینک دیتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، کپڑے جھاڑتے تھے جا کر دوبارہ، پھر مسجد تشریف لے آتے تھے. وہ عورت اپنا یہ کام کرتی رہتی تھی. ایک دن نہیں کیا، 2 دن نہیں کیا، تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دے دی. اندر سے آواز آئی، کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کرواتے ہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، 3 دن ہو گئے تم نے کچرا نہیں پھینکا. ہے اتنا حوصلہ ہم میں؟ رونے لگ گئی. میں 3 دن سے بیمار ہوں، میرے سگے مجھے پوچھنے نہیں آئے، تم پر میں کچرا ڈالتی تھی، تم میری خیریت پوچھنے آئے ہو؟
وہ برائی کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ذرا پہچانیے۔ طائف کے میدان میں تشریف لے گئے، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، چچا ابو طالب پردہ کر گئے، عام الحزن، غم کا سال تھا۔